نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان واستر عيبي يا منان نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان واستر عيبي يا منان القرآن سراج الأمة وبه نحن نحو القمة وبه العزة وبه الرفعة هو شافع يوم الغمة وهو شافع يوم الغمة القرآن به الإجلال نور الصدر شفاء البال قوت الروح أنيس الحال وبه يتربى الأديان وبه يتربى الأديان. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. پچھلے درس میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر بیان کی گئی تھی. آج سورۃ البقرہ کی تفسیر بیان کی جائے گی. سورۃ البقرہ اس کے اندر خصوصاً اللہ رب العالمین نے ایمان کے متعلق بات کی ہے. اب ذرا غور کریں گے تو یہ سورہ ایمان سے شروع ہوتی ہے اور ایمان پر ہی ختم ہوتی ہے. اس سے پہلے الف لام میم یہ لفظ آیا ہے. الف لام میم کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات ہے جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اس کا علم اللہ کو ہی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. اس کے بعد کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ جو یہ سورہ ہے نا, یہ سورہ ایمان پر بات کرتی ہے. ایمان سے شروع ہوتی ہے اور آخر بھی ایمان پر ہوتی ہے. اور ایمان کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے. دل کا ایمان سے بہت گہرا تعلق ہے. اس لیے ایمان سے پہلے دل کی صفائی کرنی ضروری ہے, دل کی اصلاح ضروری ہے ایمان سے پہلے, تبھی ہمارا ایمان دل میں رچے اور بسے گا انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ نے انسان کو فضیلت دی ہے علم کے بنا پر. انسان کو افضل اشرف المخلوقات کہا ہے, وہ صرف اور صرف علم کی بنیاد پر, اور جہالت سے پناہ مانگنے کو کہا. اور دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے پناہ مانگی جہالت سے, اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہالت سے. تو جہالت سے اللہ رب العالمین نے پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے. اور علم کو سیکھنے کے بارے میں اللہ نے کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, کہ پہلے آپ جان لو کہ کیا ہے لا الہ الا اللہ. یعنی ڈائریکٹلی آپ لا الہ الا اللہ مت کہو, پہلے اس چیز کو آپ تحقیق کر لو, جان لو کہ اللہ ہے کون, جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں, جس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے, وہ اللہ ہے کون. تو اللہ نے کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, کہ اللہ کو پہلے آپ جان لو. تو علم سیکھنے کے بارے میں اللہ نے کہا, اس کی تلقین کی. اس سورہ کے اندر انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں. انسان 3 قسمیں, ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. انسان کی 3 قسمیں, نمبر 1 مومنین, نمبر 2 منافقین, اور نمبر 3 کافرین. مومنین, منافقین اور کافرین. اس کی تعریف مومن اسے کہتے ہیں جو اسلام کو ظاہر کرے, اور کافر اسے کہتے ہیں جو کفر کو ظاہر کرے, اللہ کا انکار کرے. اور منافقین کہتے ہیں جو دل میں کفر کو چھپائے اور ظاہر اسلام کو کرے.
یعنی وہ ظاہراً اسلام کا دعویٰ کرے لیکن دل کے اندر وہ کفر کو ظاہر کرے، کفر کو چھپائے، یہ منافقین ہیں۔ اور اسی کے تعلق سے اس سورہ کے اندر تینوں یعنی مؤمنین کے اوپر بھی بات کی جائے گی، منافقین کے اوپر بھی بات کی جائے گی، اور اس کے بعد کافرین کے اوپر بھی بات کی جائے گی۔ پہلی آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ دوسری آیت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، بالغیب کہہ کر کس کی طرف اشارہ کیا؟ متقیوں کی طرف، یعنی متقین کی صفت بیان کی اللہ نے۔ دیکھیے پچھلے آیت میں کیا کہا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ قرآن مجید ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ہدایت کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ہر شخص کو ہدایت نہیں ملتا، ہر شخص کو ہدایت نہیں ملتا۔ ہدایت کے جو متلاشی ہے، جو ہدایت کو چاہتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے، اسی کو ہدایت ملے گی، ہر کسی کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اللہ نے یہی کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں۔ اور دیکھیے متقی کی صفت بھی بیان کر دی۔ متقی کون ہے؟ متقی یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لائے، جو غیب کے اوپر ایمان لائے وہ متقی ہیں۔ اللہ نے صفت بیان کی ذالک الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لائے، اور غیب کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن اللہ پر ایمان لانا غیب پر۔ آخرت کو کسی نے دیکھا ہے؟ کب آئے گا کسی کو نہیں معلوم، لیکن یہ غیب ہے۔ فرشتوں کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، یہ غیب ہے۔ اور اسی طرح جنت کو کسی نے دیکھا ہے؟ جہنم کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں، یہ غیب ہے۔ تو یہ غیب کہہ کر ان تمام چیزوں کو جوڑ دیا کہ جو غیب پر ایمان لائے، بغیر دیکھے، جو بغیر دیکھے ایمان لائے گا وہی کون ہے؟ متقی ہیں۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ متقی کون ہے؟ جو نماز کو قائم کرے، اور وہ متقی ہے جو اپنے مال میں سے خرچ بھی کرے، اللہ کی راہ میں اپنے مال میں سے خرچ بھی کرے، وہ متقی ہیں۔ متقی کی صفت بیان کر دی۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ اس آیت سے ایک نقطہ یہ بھی پتہ چلتا ہے، یہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ یہ ختم نبوت کی دلیل ہے یہ آیت۔ کیسے؟ اللہ نے کہا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بما انزل، جو ایمان لاتے ہیں کس چیز پر؟ جو نازل کی گئی کس کے طرف؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر، یعنی قرآن مجید پر۔ جو لوگ قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر کیا کہا؟ وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو اس سے پہلے یعنی نبی سے پہلے جو نبی تھے ان پر جو کتابیں نازل کی گئی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، پھر آخرت کا لفظ استعمال کر دیا کہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور یوقنون، اور یقین رکھتے ہیں آخرت پر۔ اب دیکھیے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنے کا چانس ہوتا، کوئی اور نبی آتے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ من قبلکا کے بعد من بعدکا کا لفظ بھی استعمال کرتا، یعنی کہ اس نبی کے بعد جو دوسرے نبی آئیں گے اس پر بھی ایمان لائیں، لیکن ایسا نہیں کہا۔ اللہ نے کہا من قبلکا، اس کے بعد سماپت، آپشن ختم، اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اس کے بعد دیکھیے یقین کا لفظ استعمال ہوا، یوقنون، یقین کسے کہتے ہیں؟ یقین کی تعریف العلم لیس ادنا شک، العلم هو العلم فیہ لیس ادنا شک، کہ اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہ ہو۔ یقین اسے کہتے ہیں، یقین اسے کہتے ہیں جس کے اندر ادنا ذرہ برابر بھی شک نہ ہو، اسے یقین کہا جاتا ہے۔ اور جس کے اندر یہ صفتیں پائی جائے، ذرہ برابر بھی شک نہ ہو اس کے اگر کسی دل کے اندر کسی کے، تو وہی ایمان والے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہے،
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہاں پہ ایک کامیابی کا نسخہ بھی اللہ رب العالمین نے بتایا کہ کامیاب کون ہوں گے، کامیابی کسے ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بتا دیا، کیا بتایا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اس آیت سے پیچھے کی طرف اشارہ کیا کہ پیچھے یعنی جو غیب پر ایمان لائے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، نبی پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، یہی لوگ کامیاب ہے۔ تو وہ شخص کامیاب ہے جو ان چیزوں پر ایمان لائے، اور کل قیامت کے دن یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اس کے بعد منافقین کے بارے میں کہا گیا، منافقین اور مومن کی مثال کس انداز میں دی ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمن کمثل خامۃ الزرع یفیء ورقه من حیث اتتها الريح تكفئها فإذا سكنت اعتدلت وكذلك المؤمن يكفئ بالبلاء۔ کہا کہ مومن کی مثال ایسی ہے کہ ایسی کھیت جہاں پہ پودا ہو اور پودے میں جب طوفان آندھی آئے تو اس پودے کو ادھر ادھر کیا کرتے، جھکا دیتی ہے وہ، لیکن جب آندھی ختم وہ اپنی جگہ میں سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے، وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے وہ پودا۔ اسی طرح مومن ہے کہ مومن کے اوپر جب مصیبتیں آتی ہے، تکلیفیں آتی ہے تو ادھر ادھر تو وہ جھک تو جاتا ہے، لیکن جب تکلیفیں ختم پھر وہ اپنے ایمان پر وہ صحیح سلامت آ جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں کافر کی مثال، وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الْأَرْضِ الصَّمَّاءِ مُعْتَدِلَةً حَتَّى يَقْسِمَهَا اللَّهُ إِذَا شَاءَ۔ کافر کی مثال کیا ہے؟ کافر کی مثال ایک صنوبر درخت ہے جو اپنی جگہ سے ہلتا نہیں، اٹل ہے، چاہے کتنی طوفان آ جائے، کتنے اندھی آ جائے، وہ ہلے گا نہیں، اور وہ ایسا سخت ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ایسا آندھی لاتا ہے اس کو اکھاڑ کے ڈائریکٹ پھینک دیتا ہے۔ لیکن آندھی سے چھوٹے چھوٹے درخت پودے کبھی اکھڑتے ہوئے آپ دیکھیں نہیں اکھڑتے، لیکن جو ایسا درخت جو ہلتا نہیں وہ اکھڑ جاتا ہے۔ مومن کی مثال پودے سے دی ہے، اور اسی طرح کافر کی مثال سخت درخت سے۔ مطلب پتہ یہ چلا کہ کافر ایسا شخص ہے اس کے دل میں اس کا دل اتنا سخت ہوتا ہے، اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اسے کچھ اثر نہیں ہوتا، لوگ اسے سمجھاتے ہیں بجھاتے ہیں، کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، وہ اٹل رہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ یہ اس کی مثال ہے۔ اس کے بعد کہا اللہ رب العالمین نے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اس آیت میں منافقین کی طرف اشارہ کیا ہے اور کافروں کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں، سب اسلام میں داخل ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ سارے لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ ان کو سمجھانا نہ سمجھانا برابر ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو جس کے دل میں کجی ہو، جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہو، اور جس کے دل میں اللہ رب العالمین مہر لگا دیے ہو، اس کو سمجھانے اور نہ سمجھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ویسے ہی رہے گا، ایمان لانے والا نہیں۔ اللہ نے کہا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دیا ہے، اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دیا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، وہ سن نہیں سکتا، وابصارہم، وہ دیکھ بھی نہیں سکتا، مہر لگا دیا گیا۔ ختمہ کہتے ہیں ایسی چیزوں سے، کسی چیز کو ایسی چیزوں سے ڈھانک دینا کہ اس پر نہ کوئی چیز اس کے اندر داخل ہو سکے اور نہ ہی باہر نکل سکے۔ جیسے وَخَتَمَ الْقُلُوبُ سَمُّهَا فَلَا وَالِجٌ وَلَا خَارِجٌ، یعنی دل کو یا کتاب کو ایسے چیزوں سے آپ گھیر دے، ڈھانک دے کہ اس کے اندر نہ ہی کچھ داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی باہر آ سکتا ہے۔ اسی طرح یہی لفظ اللہ نے کہا، ختم اللہ علی قلوبہم، میں نے ان کے دل کو جو ہے نا گھیر دیا ہے، کچھ سن نہیں سکتا، وہ کچھ دیکھ نہیں سکتا۔ ختم اللہ علی قلوبہم۔ اس کے بعد کہا فی قلوبہم، ان کے دل کو گھیر دیا ہے۔ اس کے بعد مرض کا لفظ استعمال کیا ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا،
اگلی آیت میں اللہ نے کہا فی قلوب، آیت نمبر 10 میں فی قلوبہم مرض، پھر اس کے دل میں مرض، بیماری کے بارے میں ذکر کیا. فی قلوبہم، ان کے دل میں بیماری ہے، بیماری. فزادہم اللہ مرضا، اور ان کی بیماری کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ کر دیتا ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو جس کے دل میں بیماری ہو، کجی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اور اس میں اور زیادتی کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے. جس کے دل میں کجی ہو، ٹیڑھا پن ہو، سدھرنے والے نہیں ہیں وہ لوگ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ بگاڑ دیتے ہیں. تو فزادہم اللہ مرضا. مرض کا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ کس کے لیے ہوا ہے؟ وہ ہے شک کے لیے. کس کے لیے؟ شک، ریب کے لیے، اور اسی طرح عصات کے لیے، اور اسی طرح شہوت کے لیے، گمراہی کے لیے، گناہ گاروں کے لیے مرض کا لفظ استعمال ہوا ہے. یعنی مرض المنافقین ومرض ریب وشک ومرض العصات ومرض غی وشہوت. یعنی منافق کے دل میں کیا ہے؟ شک و شبہ ہے. اور ریب کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب. ریب کسے کہتے ہیں؟ ریب کا لفظی معنی یا ریب کا معنی ہوتا ہے کہ الشک بتہمت، یعنی تہمت کے ساتھ شک کرنا. تہمت کے ساتھ شک کرنا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین اور کفار یہ کہا کرتا تھا کہ یہ جو کتاب ہے قرآن مجید، یہ انہوں نے خود سے گڑھا ہے، بنایا خود سے، یا پھر یہ کسی سے مدد لیا انہوں نے. تو ایک تہمت ہے، یہ خود سے گڑھنا یہ تہمت ہے، پلس اس کتاب پر شک بھی تھا ان لوگوں کو. تو ایک شک، اس کے بعد پھر تہمت. تو ریب کا جو لفظ ہے الشک بتہمت، یعنی شک کرنا تہمت کے ساتھ، یہی لفظ استعمال ہوا ہے. تو اس تہمت کو اور اس ریب کو، شک کو بیماری سے تعبیر کیا ہے. کس سے؟ بیماری. فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماری ہے، یعنی شک ہے، شبہ ہے، یہ بیمار ہیں یہ. اور ایک چیز یاد رکھیں کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے نا تو اس کو جو ذائقہ، کھانے کا ذائقہ ہوتا ہے وہ اس کو الٹا دکھتا ہے، الٹا سمجھتا ہے. مطلب جیسے ایک بیمار شخص ہے، اس کو اگر آپ کوئی میٹھی چیز کھلائیں گے تو وہ اسے میٹھی محسوس نہیں ہوں گی، اس کو کڑوا محسوس ہوگا، الٹا. اسی طرح یہ منافق ہے. منافق کو اب حق کی بات کہیں گے تو وہ باطل سمجھیں گے، حق نہیں سمجھیں گے، الٹا سمجھیں گے. یہی ہے یہ منافق ہے یہ. اس کے بعد کہا آیت نمبر 11 میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ان سے کہا گیا، لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو انہوں نے کہا ہم فساد پھیلانے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والوں میں سے. مطلب کیا ہے؟ مومن اور منافق دونوں میں مناظرہ ہوا، بحث ہوا، بحث و مباحثہ، تکرار، ڈیبیٹ ہوا. مومن نے کہا کہ تم جو ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. منافقین نے کہا کہ ہم تو فساد نہیں پھیلا رہے ہیں، ہم اصلاح کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اصلاح کر رہے ہیں. تو اللہ نے اس مناظرے کا فیصلہ کر دیا. منافقین نے اس کا رد کر دیا کہ ہم فتنہ پھیلانے والے میں سے نہیں ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والوں میں سے. لیکن اللہ نے اس کا فیصلہ کیا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. حالانکہ یہ اصلاح کرنے والے نہیں بلکہ فساد پھیلانے والے ہیں سے. ولکن لا یشعرون، اور اس کو شعور بھی نہیں ہے، اس کو شعور بھی یا عقل بھی نہیں رہتی، یہ جانتے بھی نہیں ہیں. منافق کے اندر شعور نہیں تھا، عقل نہیں تھا. اور یہ چیز بتاؤں، ابھی بھی ایسے لوگ بہت موجود ہیں بدعتی. اگر کوئی شخص بدعت کو انجام دیتا ہے، بدعت کو انجام دیتا ہے تو اس کی سزا یہی ہے کہ اسے اور زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. مطلب ان کے پاس، ان کے ذہن میں یہ سمجھ نہیں ہوتا. سب سے بڑی سزا یہی ہے ان کی. اللہ تعالیٰ ان کو جو سزا دیتا ہے، سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ ان کو سمجھ، ان کے اندر سے سمجھ کو چھین لیتا ہے، سمجھ کو چھین ہی لیتا ہے. وہ سمجھ نہیں سکتا. وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ عقل نہیں رکھتا. حالانکہ معلوم ہے لیکن عقل نہیں رکھتا وہ. اور آگے کیا کہا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. دیکھو اللہ رب العالمین نے ان کو جو سزا دی ہے وہ کیا ہے؟ عقل کا چھین لینا ہے.
عقل ان سے چھین لیا اللہ نے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا گیا کہ تم ایمان لاؤ، تو کہا قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم ایسے ایمان لائے جیسے پاگل لوگ ایمان لائے. اللہ اکبر. صحابہ اکرام کو پاگل کہہ رہے ہیں، بیوقوف کہہ رہے ہیں صحابہ اکرام کو. جو صحابہ پر زبان درازی کرتا ہے، جو صحابہ پر منہ کھولتا ہے، اللہ رب العالمین کو یہ سخت نفرت ہے ان لوگوں سے، بہت زیادہ نفرت ہے. اور اللہ رب العالمین فوراً اس کو رد کرتا ہے. دیکھیے اللہ نے کہا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ صحابہ پاگل نہیں ہیں، صحابہ بیوقوف نہیں ہیں، پاگل تو یہی لوگ ہیں. ولکن لا یعلمون، لیکن اس کو معلوم ہی نہیں ہے، لیکن اس کو معلوم ہی نہیں کہ یہ پاگل ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سے سمجھ بوجھ کو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے. یہی سب سے بڑی ان کی سزا ہے. سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ وہ ان سے اللہ تعالیٰ سمجھ اور بوجھ کو چھین لیتا ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا آیت نمبر 16 میں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین. اولئک الذین اشتروا الضلالہ، یہ لوگ ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدتے ہیں. کون؟ منافق. ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدتے ہیں. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین. اللہ اکبر. کہہ رہے ہیں یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں. ہدایت کے بدلے یہ جو منافق ہے کیا ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدنے. کتنے بڑے بیوقوفی ہیں. انسان جب خرید و فروخت کرتا ہے دو چیزوں کے لیے کرتا ہے. ان کے اندر جو دو امیدیں رہتی ہیں، ایک تو دنیا بھی سدھر جائے اور آخرت بھی. لیکن منافق یہ اتنے بڑے بیوقوف تھے، پاگل تھے کہ نہ ہی ان کو آخرت ملا اور نہ ہی، کیونکہ وہ ہدایت کے بدلے وہ گمراہی کو خرید رہے ہیں. کیسی بے وشرا ہے ان کا. تو اللہ نے کہا یہ پاگل ہے، یہ پاگل ہیں. الا انہم هم السفہاء، یہ پاگل ہے. اس کو کوئی فائدہ نہ دنیا میں ان کو فائدہ دے گا اور نہ ہی آخرت میں فائدہ دے گا. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. اللہ رب العالمین نے منافق کی مثال بیان کی ہے کہ ان کی مثال ان جیسی ہے کہ آگ جلائے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله، اور اس آگ سے ارد گرد روشن بھی ہو جائے. اس آگ سے منافق آگ جلائے، پھر اس آگ سے ارد گرد روشن بھی ہو جائے. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، پھر اس روشنی کو اللہ تعالیٰ چھین لے. یعنی وہ آگ تو جلایا ہے نا، آگ جلانے کے بعد ارد گرد روشن بھی ہو گئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ذهب اللہ اس روشنی کو چھین لیا. اب جب روشن کو چھین لیا تو آگ تو ہے لیکن روشنی نہیں. آگ تو ہے لیکن روشن نہیں. یہی منافق کی مثال ہے کہ یہ تو اسلام میں داخل تو ہو گئے لیکن جو ایمان، جو اسلام کی جو نور ہے وہ ختم ہے، اس کو اللہ نے چھین لیا ہے. یہ اس سے مراد ہے. تو یہ تھی آج کی تفسیر کا خلاصہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.